اللہ وبرکاتہ. جی آج آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے؟ In the last episode you talked about mental health. تو اب آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ mental illness کیا ہے؟ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ برین میں بہت ساری وائرنگ ہیں، بہت سارے نیٹ ورکس ہیں، بہت سارے نیورونز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ برین میں بہت سارے کیمیکلز اور ہارمونز بھی ہوتے ہیں. اور اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں دے پلے اے میجر رول بیہائنڈ دا اسکرین ان دا فنکشنز آف برین اینڈ مائنڈ. اگر ان میں سے کسی چیز میں گڑبڑ ہو جائے تو جو مینٹل ہیلتھ یا مینٹل پیس ہے، جو پراپر فنکشننگ ہے برین یا مائنڈ کی، دے لوز دیئر پراپر فنکشننگ. اوور سمپلیفائی اگر ہم کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مینٹل illness از کیمیکل امبیلنس. ان کیمیکلز یا ہارمونس میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی امبیلنس ہوتا ہے تو اٹ ریزلٹس ان مینٹل illness. اب یہ بیلنس یا توازن جسے ہم کہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ کیوں ضروری ہے. بینگ اے مسلم یا بینگ اے بلیور، ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآنک ورس میں مینشن بھی کیا ہے کہ وی آر کریٹڈ ایز اے بیلنسڈ نیشن، ہمیں امت وسط کے طور پر بنایا گیا ہے. لیکن جو لوگ اللہ پہ یا قرآنک ورسز پہ ویسا بلیو نہیں کرتے ہیں، who want to go to the nature for everything، ان کے لیے بھی میری ایڈوائس یہ ہے کہ نیچر پہ غور کریں، اپنی سراؤنڈنگز پہ غور کریں اور دیکھیں کہ دنیا میں، اس پوری یونیورس میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، ہر چیز ایک خاص بیلنس میں ہے. کوئی بھی چیز آؤٹ آف بیلنس نہیں ہے، اور اگر ہو جاتی ہے تو پھر اس کا جو پرپز ہے وہ لوز کر دیتی ہے. مطلب اپنی کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی تخلیق ہے، اس کو اگر اپنی تخلیق کا مقصد فلفل کرنا ہے تو اس کا بیلنس قائم رہنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی چیز اپنا توازن یا بیلنس یا اعتدال یا میانہ روی کھو دیتی ہے، کوئی بھی تخلیق، تو وہ اپنے مرکز یا مقام سے ہٹ جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم اپنے گھروں میں کوئی چیزیں لگاتے ہیں، ہم نے کوئی ڈیکوریشن کی چیز رکھی ہوتی ہے، اگر وہ تھوڑی سی بھی ٹیڑھی ہو تو ہمارا جو ایسٹھیٹک سینس ہے اس میں بڑی گراں گزر رہی ہوتی ہے. اگر ہم کسی کے گھر جائیں، اگر کہیں ہم وزٹ کرتے ہیں اور ہمیں وہاں کوئی فریم ٹیڑھا نظر آئے، کوئی واز ٹیڑھا رکھا ہوا نظر آئے، ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اسے پکڑ کے سیدھا کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انسان کو بنایا ہے کہ وہ بیلنس میں ہے، اور وہ بیلنس رکھنا، بیلنس میں چیزوں کو دیکھنا پسند کرتا ہے. ادروائز وہ چیز اس کی طبیعت پہ گراں گزرنے لگتی ہے. تو کوئی چھوٹی بھی چیز ہو، تو اگر ہم نے کسی چیز کو ڈیکوریشن کے پرپس کے لیے رکھا ہے اور وہ ٹیڑھی میڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس کا جو پرپس تھا وہ لاس ہو گیا. اسی طرح اگر آپ اس کو لارج اسکیل پر لیں، یہ جو یونیورس ہے اس میں سب سے پہلے ہم اپنی ارتھ کو لیں. اگر یہ زمین اپنا بیلنس کھو دے تو کیا ہوگا؟ ہم جو اتنے آرام سے اس پہ چل پھر رہے ہیں، اگر یہ ہلنا جلنا شروع ہو جائے، ایک طرف گرنا شروع ہو جائے، ایک طرف لڑک جائے، تو سارے لوگ جو ہیں، ساری چیزیں اس کے اوپر جو ہیں وہ ایک طرف رول کرنا شروع کر دیں. اسی طرح اس پوری یونیورس میں جتنے بھی لاتعداد ستارے اور سیارے ہیں، اگر ان کا بیلنس خراب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ یونیورس جو ہے دین اینڈ دیئر تباہ ہو جائے. لیکن ہر چیز بڑے بیلنسڈ وے میں مینٹین کی گئی ہے، ہر کسی کو اپنا فنکشن پتہ ہے، اور بیلنس میں رہتے ہوئے ہی وہ فنکشن جو ہے وہ اس کو فلفل کر سکتے ہیں. جیسے یونیورس کی ساری چیزیں بیلنس میں ہیں، انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیلنس میں ہی پیدا کیا ہے. ہم سپر کریچر ہیں، ہمارا بیلنس زیادہ میٹر کرتا ہے، زیادہ معنی رکھتا ہے. کیونکہ اگر ہم نے اپنا بیلنس کھو دیا تو ایک انسان کے بیلنس کھو دینے سے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ بہت ہیوج ہوتا ہے، بہت کچھ درہم برہم ہو جاتا ہے. ایک شخص اگر اپنا ذہنی توازن کھو دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پاگل پن یا ذہنی توازن، ہم تو ان شارٹ کہہ دیتے ہیں نا، کسی نے کوئی بھی اگر خلاف واقعہ حرکت کی، کوئی چیز بھی آؤٹ آف نارم اگر کوئی کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا. پاگل مینس اس کا ذہنی یا ہم بہت مہذبانہ الفاظ میں کہتے ہیں اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا. تو انفیکٹ ہم اتنے غلط نہیں ہوتے ہیں. وہ وقتی طور پہ جیسے کچھ لوگ خوشی میں بہت زیادہ اچھلنے کودنے لگتے ہیں، بہت زیادہ خوشی کو ایکسپریس کرتے ہیں، ان کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے خوشیوں کو ایکسپریس کرنے کا. اس وقت بھی کوئی ہارمونل گش ہوتے ہیں، کچھ کیمیکل ریلیز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے اوپر کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں. تو ذہنی توازن خراب ہونا ان اے وے کوئی اتنی
غلط بات بھی نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے مقامات پر مختلف مواقع پہ زندگی میں تھوڑا بہت بیلنس انسان کھو دیتا ہے، لیکن اگر پرماننٹلی ڈیمیج آ جائے اور پرماننٹلی بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے تو اٹ ریزلٹس ان مینٹل النس. کیونکہ اگر انسان اپنا بیلنس کھوتا ہے تو اس کا جو ایفیکٹ پڑتا ہے وہ کس پہ پڑتا ہے؟ انسان کی اپنی ڈیلی روٹین لائف پہ پڑتا ہے، انسان کے اپنے معاملات پہ پڑتا ہے. اور ایک ہیومن اگر مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے تو وہ اپنے انوائرمنٹ میں بہت کچھ بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، دوسروں کے ساتھ معاملات اور رویے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. یہ سارے بگاڑ جو ہیں، کیونکہ انسان سپر کریچر ہے تو اس کا تھوڑا سا بگاڑ بھی بہت بڑے بگاڑ میں جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے مینٹل النس از لائک کہ کیمیکل امبیلنس جو ہے وہ مینٹل النس ہے. ایک لے مین کو ایک آسان زبان میں سمجھانے کے لیے ہم اس کی سمپل ڈیفینیشن یہ لیتے ہیں. اور انسان کا جب یہ اپر پورشن ہے، اس میں جب بھی کیمیکل امبیلنس ہوگا اس کی لائف ڈسٹرب ہوگی. اور یہ ڈسٹربنس کہاں شو ہوگی؟ اس کی پرسنالٹی میں، اس کے بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ میں، اس کے سوشل کانٹیکٹس میں، اور اس کے ڈیلی روٹین لائف میں. ان ساری چیزوں پہ یہ ایگزیبٹ ہوتا ہے یہ امبیلنس. آپ نے امبیلنس کی بات کی ہے، تو مینٹل بیلنس خراب کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس بیلنس کو خراب کرنے میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم ٹائم ٹو ٹائم اپنی اس سیریز میں جانتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے. لیکن بیسیکلی دیکھیں، بہت سارے اسٹریسز ہیں، لائف اسٹائل ہیں، ہیبٹس، ہابیز، سوشل پریشرز، پیئر پریشرز، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ انسان کے اس بیلنس کو خراب کرنے میں کوئی نہ کوئی رول پلے کر رہے ہیں، جن کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالیٰ جانیں گے. لیکن یہ جان لیں کہ یہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں ایسے، یہ سب اسٹریسز کا کام کرتے ہیں. اور یہ اسٹریسز اگر کنٹینیوسلی افیکٹ کرتے رہیں انسان کی برین کو، مائنڈ کو، اس کی پرسنالٹی کو، تو یہ رزلٹ کرتے ہیں کس میں؟ دے لیڈ ٹو اینگزائٹی. اینگزائٹی لیڈس ٹو اسٹریس، اینڈ اسٹریس سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر ایجیٹیشن ہے، پھر فرسٹریشن ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے بات ڈپریشن تک جاتی ہے، پھر سوسائیڈل آئیڈیشن تک جاتی ہے، اور پھر سیلف ہارم تک بات پہنچ جاتی ہے. تو یہ جو انیشل فیکٹرز ہیں نا، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان فیکٹرز پہ ورکنگ کریں. ہم ان فیکٹرز اور ان اسٹریسز کو اپنی زندگی میں سے منیمائز کرنے کی کوشش کریں، اپنا وے آف تھنکنگ اور وے آف لائف جو ہے، لیونگ جو ہے، اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں. اچھا، تو یہ جو ساری باتیں آپ نے ہمیں بتائیں، جتنا ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی اور چینج کرنے کی، اور جتنا ورک کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے ہمیں اپنی لائف میں، تو ٹین ایجرز یا ایون بیانڈ ٹین، کیا اب یہ پاسبل ہوتا ہے کہ ہم اپنے پورا تھنکنگ اسٹائل، لائف اسٹائل اور پوری ہر چیز کو ہم چینج کر سکیں اب اس پوائنٹ آف ٹائم پر آ کے، یا یہ صرف شروع سے ہی کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں اور اب دیر از نو پوائنٹ ایون ٹرائنگ؟ نو یوز تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. میں نے جیسے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ پاور آف مائنڈ کی، اس کو ایک ایگزامپل سے یوں سمجھیں کہ لاسٹ ایئر ہم موٹر وے پہ سفر کر رہے تھے. ہم واپس آ رہے تھے اسلام آباد کراچی سے، اور ہم بہت آرام سے سفر کر رہے تھے، کانفیڈنٹلی اور ریلیکس تھے. حالانکہ رات کے 12 بج رہے تھے، اندھیرا ہو چکا تھا، رات ہو چکی تھی. ہمیں تھا کہ بس گھنٹہ ڈیڑھ اور ہے اور ہم پہنچ جائیں گے اپنے گھر. ہم بڑے ریلیکس تھے. سم ہاؤ کچھ ہوا اور کہیں پہ شاید راستہ تھوڑا سا ڈیویٹ ہو گیا، بدل گیا. ہم تھوڑا آگے گئے، اچانک ہی ہمیں لکھا ہوا نظر آنے لگا کہ لاہور اتنی دور رہ گیا ہے. اب کیا ہوا؟ اب ٹائم وہی ہے، اندھیرا وہی ہے، رات بھی ہے، سب کچھ ہے، سفر وہی ہے، لیکن اب ہم سب پریشان ہو گئے. ہم ایک انگزائٹی کی فیلنگ میں آ گئے. اب ہمارا سارا فوکس کیا تھا؟ واپسی کا راستہ کہاں سے ملے گا، کہاں سے ہم اس سڑک کو چھوڑ کر کے دوبارہ موٹر وے پہ آ کر کے اپنا راستہ سیدھا پکڑ سکتے ہیں. جس وقت جس گھڑی انسان کو اندازہ ہو جائے کہ میں غلط راستے پہ آ گیا ہوں، اس وقت اس کو پریشانی شروع ہوتی ہے، اب مجھے صحیح راستہ پکڑنا ہے، اب مجھے واپس موڑنا ہے. تو جس وقت بھی اس بات کا خیال آ جائے، جب تک خیال نہیں آتا انسان اسی انوائرمنٹ میں بڑے آرام سے اپنا سفر جاری رکھتا ہے، اس کو کوئی پریشانی گھبراہٹ نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن یہ اویئرنیس اگر ہو جائے نا کہ میں غلط ہو گیا ہوں، ڈیویشن ہو گئی ہے میری لائف میں، میرا راستہ بدل گیا ہے، پھر پریشانی شروع ہوتی ہے. تو جس دن یہ ریئلائز کر لے انسان نا کہ میں غلط ہوں، میں کسی غلط راستے پہ جا رہا ہوں، وہاں سے جب پریشانی شروع ہوگی تو انسان اپنے آپ کو بدلنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اپنا ٹریک بدلنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک بات اور ہے، مجھے نہیں پتا آپ
लोग तो शायद यंग हैं, एक कार्टून आया करता था, बॉब द बिल्डर, पता नहीं आप में से किसी ने देखा है या नहीं देखा है। उसकी जो पंच लाइन थी वो क्या थी, किसी को याद है? कैन वी फिक्स इट? यस वी कैन। और ये बड़ा मुझे लगता था, इसका उर्दू वर्जन भी आया था। अपने आप को जब ये रिएश्योर करा देना तो कोई भी चीज बदलना दुनिया में नामुमकिन नहीं है। माइंड पावर इतनी बड़ी चीज है कि अगर इसको तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इस माइंड पावर को पॉजिटिव वे में, बहुत कुछ बदल सकता है। और ये कैपेसिटी रखी है, ये जो मैंने आपको कहा था ना कि न्यूरो इमेजिंग से ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि ब्रेन रीशेप होता है, रीग्रो करता है। तो ये कैपेसिटी, ये अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने क्यों दी है? इसीलिए दी है ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी के जिस फेज़ में चाहे अपने आप को रीशेप कर सके। तो अपने आप को रीशेप करने के लिए एज मैटर नहीं करती है, आपका पावर ऑफ माइंड मैटर करता है। और याद रखें कि एक ये ट्रायंगल है जिसमें हम एक ट्रैप हैं। ये ट्रायंगल जो है ना वो आपका बॉडी, फिजिकल हेल्थ, मतलब आप यूँ समझिए कि फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और आपका माइंड, मेंटल हेल्थ, इसका एक ट्रायंगल है जिसके अंदर हम ट्रैप हैं। और ये ट्रायंगल जितना हेल्दी होगा, ये तीनों पार्ट्स के कनेक्शन जितने अच्छे होंगे, इतनी एक इंसान अच्छी लाइफ गुजारता है, हेल्दी लाइफ गुजारता है। क्योंकि एक हेल्दी सोल, एक हेल्दी माइंड के साथ इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो पॉजिटिवली थिंक करता है, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ पॉजिटिव हो जाता है, वो जिंदगी को मजीद पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव मैनर में लेकर के आगे चलता है। हर चीज के मामले में उसके देखने का नुक्ता नजर जो है वो बदल जाता है, हर चीज को वो पॉजिटिविटी की लाइट में देखना शुरू कर देता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि फिर ऐसा शख्स जो पॉजिटिव हो अपने एटीट्यूड्स में, जो पॉजिटिवली थिंक करता हो, वो पॉजिटिव वाइब्स दूसरों को सेंड करता है, उसके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं, जिसको बहुत सारे लोग ऐसे आपको ज़िंदगी में मिले होंगे जिनसे मिलकर कहते हैं ना कि वो ज़िंदगी पे यकीन बढ़ जाता है, ईमान में इजाफा हो जाता है, कुछ करने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है, हम इंस्पायर होते हैं बहुत से लोगों से। तो क्या होता है, उनके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकल रही होती हैं। और ये पॉजिटिव वाइब्स किसी भी शक्ल में हो सकती हैं, अल्फाज की शक्ल में हो सकती हैं, रवैये की शक्ल में हो सकती हैं, रीएश्योरेंस हो सकता है, कोई उम्मीद दिलाने वाली कोई बात हो सकती है, रे ऑफ होप हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं जो एक शख्स दूसरे को देता है। So, are you ready to become a positively charged particle? Or you want to become a source of such positive energy, a source of energy जहाँ से मुस्तकिल positive rays जो हैं वो emit होती हैं? If you are ready for this, then stay tuned for our next episode of Reclaim Positivity.